اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گناہوں کی پوٹلی سر پر اٹھائے، سرکشی پر اترے ہوئے ہم نادان اور نام کے مسلمانوں کی زندگیوں میں ایک بار پھر رمضان المبارک کی آمد پر خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، اتنا کم ہے۔ اس مبارک ماہ میں جب شیطان سلاخوں کے پیچھے زنجیروں میں جکڑا ہوتا ہے، اپنے نفس پر قابو پانے کا ایک سنہرا موقع حاصل ہوتا ہے۔ اگر ایک طرف سحری کی چاشنی ہے تو دوسری طرف افطار کی برکت ہے۔ اگر ایک طرف خالی معدے سے منہ کے رستے نکلتی بدبو ہے تو دوسری طرف وہی بدبو خدا کے نزدیک مشک و کستوری سے اعلیٰ درجہ رکھتی ہے۔ ورنہ ہمارے اعمال تو آسمان سے پتھر برسانے والے ہیں۔ دن بھر گناہوں کی لت میں لت پت، گناہوں سے لدا جسد خاکی لے کر آرام سے آس پاس پر معافی مانگے سو جانا کہ وہ غفور رحیم ہے، ہمیں معاف کر دے گا۔ یہ سرکشی نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر ہم اپنے اعمال کا موازنہ خدا تعالیٰ کی عطا کردہ رحمتوں اور برکتوں سے کریں تو اسی لمحے اگلی سانس آنے سے پہلے ہی چلو بھر پانی لے کر ڈوب مر جائیں۔ اگر ہم پل بھر کو سوچیں کہ کیا ہم اپنی زندگی کو خدا کے بتلائے ہوئے طریقوں پر گزار رہے ہیں تو یقیناً جواب نفی میں ہوگا، کیونکہ نعوذ باللہ ہم نے ہر چیز کی طرح خدا کے دین کو بھی مذاق میں لے رکھا ہے۔ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں گناہ کرتے ہی مل جانی ہے تو یقین جانیں کوئی گناہ کے نزدیک تک نہ پھٹکتا۔ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ رات گناہ کر کے سوئے اور صبح کو اسی کی کالک ہمارے ماتھے پر سے واضح نظر آئے گی تو شرم کے مارے ہم میں سے کوئی گناہ کو ہاتھ تک نہ لگاتا۔ مانتا ہوں وہ غفور ہے، بخشنے والا ہے، مگر وہ ہدایت بھی ہدایت مانگنے والوں کو دیتا ہے، ورنہ بن روئے تو یہاں ماں دودھ بھی نہیں دیتی۔ رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے کون واقف نہیں ہے؟ ایک طرف پہلے عشرے کی رحمت ہے تو دوسری طرف عشرے کی مغفرت ہے۔ اگر ایک طرف تیسرے عشرے میں نجات کا فرمان ہے، وہیں تیسرے عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کی نوید ہے۔ لیلۃ القدر کی اہمیت و فضیلت۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں ایک نفل کا ثواب ایسا ہے گویا کہ نفل ادا کرنے والے نے 84 سال تک نفلی عبادت کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، لیلۃ القدر کی کوئی خاصیت بتائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر متعدل ہوتی ہے، یعنی نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ ٹھنڈی۔ رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں یوں تو دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے ہر مسلمان کے لیے یکساں ہیں۔ رمضان المبارک کی قدر و اہمیت ہر مسلمان کے دل کے لیے ایک عظیم درجہ رکھتی ہے، لیکن ہم پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ دو طرفہ اہمیت کا حامل ہے۔ ماہ رمضان کی 27ویں شب لیلۃ القدر کو ہم خدائے ذوالجلال کی جانب سے دو تحفے عطا کیے گئے ہیں۔ پہلا تحفہ، لیلۃ القدر میں مصدق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں قرآن مجید کا تحفہ ملا، ایک ایسی کتاب جو روز اول سے روز آخر تک ہر پہلو، چاہے پھر وہ سماجی ہو یا سیاسی ہو، دینی ہو چاہے دنیاوی ہو، میں مدد کرتی ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید کے 30ویں پارے کی سورۃ القدر کی پہلی آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن پاک کو اس مبارک رات
لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ دوسرا تحفہ، ہمارا سونا پاکستان بھی اسی رات ہماری جولی میں ڈالا گیا جب انگریزوں کی قید میں بسنے والے ہم مسلمانوں کو اپنی زندگی اپنی طرح سے جینے کا حق ملا۔ ایک ایسی مبارک رات جس میں اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک الگ مملکت بن کر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ وہ رات جب غلامی کی زنجیریں پاؤں سے کاٹ سے آزادی کا فرمان ہمارے حق میں تھمایا گیا۔ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو فرمائیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ فلاں شب کو شب قدر ہے تو اس میں کیا کہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوں کہو۔ ترجمہ: اے اللہ، تو بڑا معاف کرنے والا ہے، معافی سے محبت رکھتا ہے تو مجھے معاف کر دے۔ ترمذی شریف۔ لیکن ان تمام تر انعامات و کرامات اور نوازشات کے ہوتے ہوئے بھی ہم ہیں کہ دھوکہ دہی اور ڈنڈی مارنے سے باز نہیں آتے۔ ہم عبادت کرتے ہیں تو جنت کے حصول کے لیے، ہم خدا کی تسبیح پڑھتے ہیں تو گن کر، ارے بھولے لوگو، اس خدا سے کیسا حساب کرنا جو بے حساب دیتا ہے۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہونا چاہیے۔ پھر دیکھنا، جنت تو بن مانگے ہی ہماری جولی میں ڈال دی جائے گی۔